یہ جو بسنت منا رہے ہیں نا، یہ ایک بار یہ بات سن لیں، اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہونا کہ آپ نے 500 کا گڈا خریدنا ہے یا آپ نے 19,000 کی ڈور خریدنی ہے، پہلے یہ ایک بار بات سن لیں تو آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ بسنت کہاں سے نکلی، بسنت کیسے ایجاد ہوئی۔ بسنت، یہ بسنت کب سے منائی جا رہی ہے، کس کا تہوار ہے، اور بسنت کیوں منائی جاتی ہے سر؟ اچھا، بسنت ہم بھی مناتے رہے ہیں، ہمیں بھی نہیں اس چیز کا پتہ تھا، لیکن جب سے یہ اس کی حقیقت پہ جو پردہ اٹھا نا، اس کی حقیقت سے پردہ اٹھا ہے کہ یہ کیوں منائی جاتی ہے، تو اس میں یہ تھا کہ ہندوؤں کے دور میں نا ایک ہندو نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی، تو جناب ان کو اس بندے کو شریعت کے کوڈ میں لایا گیا اور پھر اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ خطرناک سزا دی؟ جی، خطرناک سزا دی گئی، وہ واصل جہنم ہوا۔ تو اس کے بعد سے یہ جو ہندوؤں کا طریقہ نا، انہوں نے اس دن کو اس یاد کے طور پر نا یہ پتنگ بازی جو ہے نا تہوار منانا شروع کیا۔ یہ ہندوؤں کا تہوار ہے جو بیسیکلی ہم مسلمان بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ اگر یہی بات اگر دیکھی جائے، اگر عید میلاد النبی ہے تو اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ سر یہ من گھڑت روایت ہے کہ یہ لکھی پڑی بات ہے کہ آپ سے پہلے بھی آپ نے کہاں سے لی یہ بات، اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کا حوالہ کیا؟ اس کا حوالہ آپ یوٹیوب پر جائیں، وہاں پر علماء کرام کے بیانات اس سے بھرے پڑے ہیں۔ پہلے یہ چیزیں نہیں چلتی تھیں، نہ ہمیں پتہ تھا، لیکن اب جب سے یہ چیزیں چلنی شروع ہوئی ہیں نا تو اس پہ آہستہ آہستہ واضح ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کیسے اور کیوں منایا جاتا ہے۔ چلو جی، یہ اگر یہ پیغام پہلے گیا ہوتا تو شاید آج جو گڈا 500 کا نہ بکتا۔ اب اگر آپ یہ بھی سوچیں نا، دیکھیں بسنت ہے کس کا تہوار؟ بسنت آپ کا میرا تہوار نہیں ہے، یہ ایک ہندوانہ رسم ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 11ویں کی نیاز دلواتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہے کہ یار یہ ہم فلاں وجہ سے دلواتے ہیں۔ اگر آپ اپنا جو ہے شب معراج پر عبادت کرتے ہیں یا شب برات پر آپ عبادت کرتے ہیں، 27ویں کو عبادت کرتے ہیں، شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، تو پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات ہیں، پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہے۔ اب اگر یہ ہندو بسنت منا رہا ہے تو کیا نام بتایا آپ نے جس نے گستاخی کی تھی؟ حقیقت رائے۔ یہ حقیقت رائے نامی ایک شخص تھا ہندوؤں کا، جس نے یہ ناپاک حرکت کی۔ اس ناپاک حرکت کی وجہ سے اس دن کو بڑی خوشی سے منایا جاتا ہے، یعنی کہ ان پتنگوں کو ہوا میں اچھال کے ہوا میں اڑا کے بلند کیا جاتا تھا کہ تاکہ دور دراز کے بھی لوگ دیکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے بندے نے کیا کارنامہ کیا تھا۔ یعنی کہ یہ اہل اسلام کو چڑھانے کے لیے یہ تہوار کی یہ اپنا جو ہے کہ آپ کے زخم تازے رہے، نعوذ باللہ، اگر ہمارے نبی کی شان میں یا ان کے اہل بیت کی شان میں کوئی ایسی کوئی بات کرے تو ہمارے تو جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے اہل اسلام کے جذبات مجروح اپنا کرنے کے لیے پیچا تھے جناب ہے گڈی بازی، تو یہ اپنا وہاں سے یہ رسم نکلی۔ آپ کا تو یہ شیوا ہی نہیں ہے، آپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، اور آپ یہاں پر 500 روپے کی گڈیاں اپنا جو ہے خرید رہے ہیں۔ کو خدا کا خوف کریں اور خدا کرے کہ یہ بات آپ کے سینوں میں اتر جائے اور آپ اس کی تصدیق کریں۔ تو اگر آپ جان کے انجان بن جائے تو پھر میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جس کے لیے نماز کی ویلیو نہیں ہے تو اس کے لیے اس بات کی کیا ویلیو ہوگی۔